السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ کراچی کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر بن گیا، مثبت کیسز کا تناسب 20% سے بڑھ گیا۔ صوبوں میں سندھ سب سے زیادہ 14% کے ساتھ پہلے نمبر پر، بلوچستان 12% سے زائد کے ساتھ دوسرے، خیبر پختونخوا تیسرے اور پنجاب چوتھے نمبر پر۔ ملک میں 3,500 مریضوں کا اضافہ، ایک روز میں 39 مریض چل بسے۔ وبا سے متاثر مسیحاؤں کی تعداد 10,000 ہو گئی، اب تک 100 ہیلتھ ورکرز چل بسے۔ کورونا سے تحفظ کے لیے آج ملک بھر میں یوم دعا منایا جائے گا۔ صدر مملکت کی زیر صدارت گورنرز اور جید علماء کرام کے اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں مساجد اور مدارس میں کورونا سے تحفظ کے لیے اقدامات پر غور۔ علماء کرام کی حفاظتی اقدامات پر بھرپور عمل درآمد کی یقین دہانی۔ خطبہ جمعہ میں کورونا سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ کورونا سے نمٹنے کے اقدامات پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی سیشن۔ وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر بعد اجلاس سے آن لائن خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میں وبا کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کریں گے۔ International community has to understand that any major disturbance in the balance of power in South Asia will be a major disaster for not only for the region but also for the rest of the world. پاک فوج کا بھارت کے جارحانہ عزائم کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان۔ DGISPR کا ویب سائٹ گلوبل ولیج اسپیس کو انٹرویو۔ کہا عالمی برادری نے بھارت کے خلاف پاکستان کے ثبوتوں کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ بھارت کسی صورت سی پیک کو مکمل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن ہم نے بھی چیلنجز سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ پاکستان نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے متعلق بھارتی موقف مسترد کر دیا۔ بھارت نے کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ دفتر خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ مقبوضہ کشمیر پر اصولی موقف سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر اور ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قاتل کی شدید مذمت۔ پاکستانی طیاروں کی یورپ جانے والی پروازوں پر پابندی تاحال برقرار۔ یورپی کمیشن نے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پائلٹس کے لائسنس اجرا کے عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ لائسنس کی تصدیق کے طریقہ کار اور سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ ختم CAA کے اقدامات قابل ستائش قرار۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی ایک نکاتی ایجنڈے پر بیٹھک۔ صنعتی صارفین کے لیے پیک اور آف پیک آورز ختم، یکساں بجلی ٹیرف نافذ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ٹیرف کا اطلاق 1 نومبر 2020 سے 30 اپریل 2021 تک ہوگا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو قومی احتساب بیورو کا نوٹس نہیں ملا۔ وزارت خزانہ کا وضاحتی بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا کہ مشیر خزانہ کسی بھی معاملے میں نیب سے مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججز کے اضافے کا فیصلہ۔ وکیل طارق محمود جہانگیری اور بابر ستار کو جج تعینات کرنے کی سفارش۔ حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو ارسال۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول ختم ہونے پر کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل منتقلی سے قبل شہباز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی ملاقات۔ والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی تعزیت کے لیے ملاقات۔
سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مشکلات مزید بڑھ گئیں. چیئرمین نیب نے لیگی رہنما کے خلاف کرپشن کیس کی انکوائری کی منظوری دے دی. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پی پی رہنما مہدی شاہ کے خلاف بھی انکوائری ہوگی. ایگزیکٹو بورڈ نے 2 ریفرنسز، 3 انویسٹیگیشنز اور 7 انکوائریوں کی منظوریاں دے دیں. چودھری برادران کے اثاثوں کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع. نیب کا چودھری برادران پر اختیارات سے تجاوز کر کے اربوں روپے کے اثاثے بنانے کا الزام. چیئرمین نیب کے خلاف دائر درخواست پر عدالت کی ڈی جی نیب کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت. لاہور ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ کے اثاثوں کی نیب رپورٹ جمع. رپورٹ کے مطابق رانا ثناء اللہ لاہور اور فیصل آباد میں کثیر المنزلہ پلازا، کمپنیز، فارم ہاؤسز اور زرعی زمینوں کے مالک نکلے. نیب کا رانا ثناء اللہ کے اثاثوں کی کل مالیت اربوں میں ہونے کا دعویٰ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے. اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 39 افراد جاں بحق جبکہ 3499 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,06,810 ہو گئی. کرونا وائرس زندگیاں نکلنے لگا. پاکستان میں 70% نئے کیسز 5 بڑے شہروں سے رپورٹ ہو رہے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,499 کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,21,083, سندھ میں 1,77,665, خیبر پختونخوا میں 47,919, بلوچستان میں 17,268, گلگت بلتستان میں 4,683, اسلام آباد میں 31,165 جبکہ آزاد کشمیر میں 7,067 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,06,810 ہو گئی ہے. NCOC کے مطابق ملک بھر میں مہلک وائرس نے 39 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,205 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,904 ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 3,46,951 مریض کورونا وائرس کو شکست دے چکے ہیں جبکہ 2,469 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ملک میں کرونا وائرس کی کیسز کی مثبت شرح 8.16% ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے 2,469 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ان مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے مرتضی رائے کی رپورٹ. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں ماہرین صحت کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور وبا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. NCOC کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں کووڈ-19 کے مثبت کیسز کا تناسب 8.16% ہے. سب سے زیادہ مثبت کیسز کا تناسب کراچی میں 20.12%، حیدرآباد میں 18.43% اور ایبٹ آباد میں شرح 14.53% ہے. صوبوں میں کیسز کے تناسب کے حساب سے سندھ 14.1% شرح کے ساتھ سر فہرست ہے. بلوچستان میں کیسز کا تناسب 12.5%، خیبر پختونخوا میں 5.6% اور پنجاب میں شرح 4.2% ہے. آزاد کشمیر میں کیسز کی شرح 11.9%، اسلام آباد میں 6.6% اور گلگت بلتستان میں کیسز کی شرح 4.7% ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں 2,469 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. تشویشناک مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے.